ذیشان بھائی، یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے فوت ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو ان کے لیے جی مغفرت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، اور تمام جتنے بھی کائنات کے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جی، وہ تو ویلاگرز کی، جو خاص طور پہ یوٹیوب کے ویلاگرز ہیں، یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ اگر وہ کوئی چینل چلا رہے ہیں، کوئی پیج چلا رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ مٹھائیاں بانٹنے کا ٹائم آ گیا. کیونکہ اس قوم کو تو چاہیے کوئی ایشو، ایک ٹاپک چاہیے اس قوم کو نا، ہر روز بولنے کے لیے، بھونکنے کے لیے. وہ 2 دن پہلے وہ میرے خیال میں وہ ٹک ٹاکر ہے، کوئی عورت، ٹھیک ہے، اس کی وہ اس کو ٹاپک چاہیے تھا میڈیا کو، چاہے وہ یہ والا جو لائک سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ یا دوسرا الیکٹرانک میڈیا. ان کو صرف بھونکنے کے لیے ٹاپک چاہیے، دن گزارنے کے لیے، ہفتہ گزارنے کے لیے، مہینہ گزارنے کے لیے. اس قوم کو صرف ٹاپک چاہیے. صحیح ایک نمبر کی دگڑ دلہ قوم ہے یہ میری نظر میں، اور میں اس کے اوپر کوئی معذرت، کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک نمبر کی میرے نزدیک یہ جنون دگڑ دلہ قوم ہے یہ. آپ یعنی وہ دیکھیں، آپ اس کو علیزہ سحر میرے خیال اس کا نام تھا. تو وہ اس کی حمایت میں، اس کی مخالفت میں وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا، اور دن گزر رہا ہے، ٹویٹ اس کے اوپر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، پیجز پہ، یوٹیوب پہ ویلاگز بنا رہے ہیں. یعنی آپ سوچیں، ویلاگرز کو باقاعدہ طور پہ جیسے کتے کو ہڈی نظر آتی ہے نا، ہڈی دیکھ کے رال ٹپکنے لگتی ہے، تو ان کو ٹاپک دیکھ کے نا ویلاگرز کو، ان کو رال ٹپکنے لگتی ہے ان کی نا. انہوں نے شکر کیا ہے کہ کوئی عورت اس طرح ننگی ہوئی ہے معاشرے میں. انہوں نے شکر کیا ہے کہ طارق جمیل کا بیٹا مرا ہے. انہوں یہ شکر کریں گے آج کوئی دھماکہ ہو جائے، اللہ نہ کرے اس ملک میں کوئی افراتفری پھیلے. ان کو ٹاپک چاہیے بس، چاہے وہ نواز شریف کے متعلق ہو، چاہے وہ عمران خان کے متعلق ہو، چاہے وہ کسی مولوی کے متعلق ہو، چاہے وہ کسی لبرلزم کے متعلق ہو. بس ان کو ایک ٹاپک چاہیے دن گزارنے کے لیے، ہفتہ گزارنے کے لیے نا. وہ بندہ تھوڑی سی غیرت، کوئی شرم، کو حیا کرتا ہے. سور کا آنکھوں میں سور کا بال لے کے چلنے والی معاشرہ یہ والا پورا بھرا پڑا ہے یہاں پہ. جو مائیں بہنیں، آپ یقین کریں، اگر آپ کو میری کسی بات پہ یقین نہ آئے، جو مائیں بہنیں دفتروں میں، کسی بھی آفس میں، کہیں شاپس پہ، کہیں بھی دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں پاکستان میں اگر کام کر رہی ہیں نا، آپ ان سے یہ بات پوچھ کے دیکھیں کہ یہاں پہ مردوں کی آنکھوں میں سور کا بال ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ وردیوں والوں میں بھی اور درزیوں والوں میں بھی، وردیوں میں بھی اور درزیوں میں بھی آپ کو سور کا بال نظر آئے گا آنکھوں میں. یہاں پہ آپ کو راہ چلتے ہوئے مولویوں میں، اساتذہ میں، ریڑھی والے میں، غریب میں، امیر میں سور کا بال لے کے چلتے ہوئے نظر آتی ہے یہ قوم پوری. آپ کس چیز کو یہاں پہ روئیں گے مجھے بتائیں نا. آپ نے مجھے سوال کر دیا، میرا تو ایک دم یقین کریں بی پی شوٹ کر گیا آپ کی بات سن کے. میں وہ اٹھا ہوں صبح، میں نے وہ سوشل میڈیا کے پیغامات دیکھے ہیں، اور ویسے اوور آل تو میں نے سوچا چلیں اس کے اوپر کچھ بول دوں. فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا ان چیزوں کا، لیکن میرا فائدہ بے شک نہ ہو، لیکن جو اس قوم کو بیچنے والے، اس قوم کی ماؤں کو اور اس قوم کے ملاؤں کو، اس قوم کے کسی ٹاپک کو بیچنے والے، ان کے لیے بڑا زبردست آج یہ پروگرام ہے. آج کا دن جو ہے نا، ان کے لیے یوٹیوب سے انکم کمانے کا. میری قوم کی جتنی بھی مائیں بہنیں، بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں، میں کیوں نہیں چاہتا میری مائیں بہنیں ٹک ٹاک پہ ویڈیو پہ آئیں کسی پہ؟ آپ کیوں نہیں چاہتے؟ اور جو بہت سے ایسے اچھے لوگ ہیں، یہ میرا پیغام جو ہے یہ ساروں کے لیے ہے. 90% میں یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن 90% لوگوں کے بارے میں میرا یہی کہنا ہے. جو میں ریمارکس دے رہا ہوں آج، میرا اس قوم کے بارے میں 90% یہی خیال ہے. 10% اس میں اچھے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ یقین کریں، میں پی سی کا آڈیٹر تھا، تو میں نے وہاں پہ ایسے لوگ بھی دیکھے، ایسی فیملیز بھی دیکھیں، یعنی جو وہ اس حلیے میں اور اس گیٹ اپ میں وہاں پہ آتے ہیں، جن کو ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ ہمیں کوئی مرد دیکھ ہی نہیں رہا، نابینا ہے سارے. میں نے وہاں پہ ایسی خواتین بھی دیکھیں کہ آپ سوچیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ ایسے نقاب اوپر کر کے وہ کھاتی ہیں. یعنی اچھائی برائی تو ہر جگہ ہے نا، اچھے اور برا، اس میں یہ ایک الگ سے ڈبیٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ پردہ اور یہ الگ چیز ہے. میں نے بیسیکلی آج بات کی ہے مردوں کے اوپر. میری اگر اس بات پہ کسی کو شک ہو تو آپ اپنی ماں بہنوں سے پوچھ لینا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں ہے. جو جہاں پہ کام کرتا ہے اس سے آپ پوچھیں، جو عورت، جو لیڈیز کہیں پہ کام کر رہی ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے. چاہے دبے لفظوں میں، چاہے کھلے لفظوں میں، چاہے دبے ماحول میں، چاہے کھلے ماحول میں، ہر بندہ جو ہے نا اس کو ٹریپ کرنے کے چکر میں. کس چیز کو آپ روئیں گے؟ میں تو بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. بہرحال میں نے جتنا علم حاصل کیا اللہ کے فضل سے، یا جتنا میں نے تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا، جتنا میں دین کو یا علوم کو یا کتابوں میں نے جو پڑھا ہے، اور جو
لائک کسی کے آپ کہہ لیں کہ اقوال ہیں جو اچھے لوگوں کے اقوال ہیں، ان کی روشنی میں یہی کہتا ہوں کہ ایسی قوموں پہ اللہ کبھی رحم کرتا نہیں ہے. اور میں آخر میں اپنی ماؤں بہنوں کو پیغام دے دوں، یہ آپ کے گھروں میں جو پریشانیاں نا، یہ معذرت کے ساتھ یہ آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کے خامند، یہ باہر کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حرام کھانے کے چکر میں ہے. ہر بندہ یہاں پہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہے، ہر بندہ یہاں پہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہے. آپ کسی کو آپ کسی اپنے جاننے والے کو، کسی پرائے کو، آپ کسی اپنے صاحب حیثیت یا کسی صاحب منصب شخص سے ملوا دیں، وہ آپ کو دوسرے دن یا تو آپ کو کہہ دے گا یا اس بندے کو کہہ دے گا کہ اچھا جی مجھے کہیں ریاست میں یا سیاست میں نہیں کروا دیں جی. آپ کسی کو کام کہہ دیں، یہاں پہ مفت کا کام ہوگا، وہ آپ کو 1 روپیہ 2 روپے اپنے مارجن رکھ کے اپنی دلا گیری نکال کے نا بیچ میں سے، تو وہ آپ کو اپنا ریٹ بتا دے گا. اس کے بعد وہ کیا کہے گا، بڑا شکر ہے جی اللہ دا، بڑا ہی کرم ہے، میری ماں دی دعاواں نے، میری بھیناں دی دعاواں نے، پیو دی دعاواں نے بڑی خدمت کی ہے جی اسی. اور آپ یقین کریں کہ آپ دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ اگر وہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے، آپ وہاں پہ اگر کسی آفس میں آپ کو کوئی کام ہے، آپ وہاں پہ کوئی جاب کے لیے چلے گئے ہیں، آپ وہاں پہ کسی دفتر میں اپنے گھریلو معاملات کے لیے، اپنے بچوں کے، بیوی بچوں کے سلسلے میں کوئی کام کروانے چلے گئے ہیں، آپ کو اس معاشرے کا جو وہ ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ آپ کو ایک ایک پل کی خبر دے گا. آپ کو کوئی پریشانی، کوئی دماغی تناؤ آپ کے اوپر نہیں ہوگا کہ جی میں یہاں پہ کس کی سفارش ڈھونڈوں، کام ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا. اور یہاں پہ آپ کسی کو کام کہہ دیں، آپ یقین کریں آپ اپنے جینون اور 1 نمبر کام کے لیے یہاں پہ آپ کو حرام کھانے والے اور دلے ڈھونڈنے پڑیں گے آپ کو کام کروانے کے لیے کہ جی میں کس کو کہوں، پتہ نہیں یار زیادہ پیسے نہ مانگ لے، کٹ نہ ہو جان کے دے، پتہ نہیں صاحب کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہاں سب افسروں کو پتہ ہے کہ نیچے ہر چیز بک رہی ہے، ہر بندے کا یہاں پہ ریٹ ہے. اس کے بعد جو ہے کس چیز کو آپ روئیں گے، مجھے بتائیں نا، کس چیز کو روئیں گے آپ؟ کسی کو کام کہہ دیں، اگر وہ آپ سے پیسے نہیں لے گا، وہ آپ کو بٹیک ڈالنے کے چکر میں ہوگا 4 دن بعد. تو میری نظر میں جی، بہرحال میرے نزدیک اس طرح کی قوموں پہ رحم نہیں کیا جاتا. یہ آپ کے گھروں میں پریشانیاں، آپ کے معاشرے میں ضلالت، آپ کی جو ذلت کا باعث ہے نا، یہ آپ کی بد کرداری، آپ کی شارٹ کٹ کا چکر میں حرام اور حلال کی تمیز بھولنا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا مقدر ہے. یہ ذلت، یہ جو ہے نا، یہ ذلت، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ گھریلو معاملات، یہ آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں.